اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم بعدی سیرى اختلافا کثیرا، ہاں میرے بعد جو لوگ رہیں گے وہ اس امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، فعلیکم سنتی، تو اے میری امت کے لوگوں تمہارے لیے میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین، اور اصحاب کا خلفاء راشدین کا طریقہ، اس کو لازم پکڑنا، اس کو لازم پکڑنا، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام نازل ہوں اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، بڑی سعادت اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کلکتہ کے مضافات میں ایک بستی بھگوتی پور کے اندر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اہالیان بھگوتی پور کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اپنے بھائیوں سے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں سے، اپنے بچوں سے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ ملاقات جس طرح دنیا میں فرمائی ہے، اور یہاں پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے کے روبرو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اسی طرح سے اکٹھا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اعزاء اقارب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بار الہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو آزاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اوپر رحم و کرم کا سایہ فرمائے، اور اللہ ہمارے آل اولاد، بیوی بچے، بھائی بہن، اعزاء اقارب، دوست احباب، اللہ سب کے اوپر رحم فرمائے، اور سب کے اس کو صحت و عافیت سے لمبی زندگی اور لمبی عمر عطا فرمائے، سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آل اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت، قرآن و سنت پر استقامت، اللہ اور اس کے رسول سے سچی اور پکی محبت اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں جاگزیں فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ آج 9 دسمبر 2023 عیسوی کے اس اجتماع میں جس موضوع پر
مجھے بولنے کا حکم ملا ہے، ہمارے برادر گرامی قدر عزیزم شیخ شعیب الرحمن حفظہ اللہ نے جو موضوع بولنے کے لیے منتخب کیا ہے آپ حضرات کے لیے، بڑا پیارا اور بڑا ہی نرالا اور بڑا ہی بہترین موضوع ہے۔ اس کے اندر صحابہ کی قربانیاں۔ عزیزان محترم، میں مشکور اور ممنون ہوں اپنے برادر گرامی قدر کا، مولانا شعیب الرحمن صاحب کا، کہ مجھے کلکتہ دکھانا تو الگ رہا، جو کلکتہ کی کریم ہے، جو کلکتہ کی جان ہے، یہ جو گاؤں ہیں، یہ جو دیہات ہیں، آپ حضرات ہیں، یہ اصل ہے، یہ اصل کلکتہ ہے۔ کلکتہ میں تو نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ ادھر ادھر سے ٹر کے آ جاتے ہیں، لیکن آپ یہ اصل باشندے ہیں اس اسٹیٹ بنگال کے اور اس سرزمین کے، جو گاؤں اور دیہاتوں میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی پرورش، آپ کا پالن پوشن شہر میں نہیں ہوا، بلکہ یہ اہل مکہ، قریش مکہ شہری لوگ تھے، تمدنی لوگ تھے، یہ اپنے بال بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ اصل کلچر، اصل تہذیب، اصل تمدن، اصل عربیت کی جو جان تھی وہ دیہاتوں میں ملتی ہے۔ آج بھی وہ چیز موجود ہے۔ شہروں میں ادھر ادھر سے لوگ آ کر کے کلچر کو بگاڑتے ہیں، اور وہاں بہت ساری خلط ملط اور مکسنگ سے، ملاوٹ سے بہت سارے نقصانات بھی ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن دیہات جو ہیں وہ بالکل خالص اپنے رنگ اور اپنے روپ میں ہوتے ہیں۔ آج بھی عربوں کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، شہروں کی لڑکیوں کے جو مہر ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، 20-25 ہزار میں وہاں شادیاں شہروں میں لڑکیاں مل جاتی ہیں، لیکن جو بدو کی لڑکیاں ہوتی ہیں، جو گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے مہر 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ تک ان کے مہر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ مہر میں لڑکا دیتا ہے، تب جا کر کے وہ لڑکی راضی ہوتی ہے شادی کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو بڑا الٹا نظام ہے، عجیب و غریب سسٹم ہے، کہ یہاں اکثر لگتا ہے جیسے ہندوستان میں لڑکے نہیں، لڑکا ہی لڑکی ہو گیا ہے، لڑکا ہی لڑکی ہو گیا ہے، اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں لڑکا بن گئی ہیں، مطلب الٹا معاملہ ہو گیا ہے، اور یہاں ہر کام الٹا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ پکارنا چاہیے اللہ کو، تو اللہ کو پکارنے کے بجائے غیر اللہ کو پکار رہا ہے، یہ بھی الٹا ہی کام ہے نا۔ یہ پینا چاہیے دودھ کو تو پیتا ہے مودھ کو، یہ الٹا ہی کام ہو رہا ہے۔ اللہ نے کھانا کھانے کے لیے ہم کو اناج نازل کیا ہے، یہ گوبر کھانے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ یہ الٹی عقل اللہ کسی کو نہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم الٹا کام نہ کریں، ہم اسلام کو سمجھیں۔ اسلام جو دین ہے، اسلام کوئی مذہب نہیں ہے کہ اس زمین کے اوپر بنا ہوا ہو، اسلام دین ہے، اور دین کا مطلب یہ ہے اسے اللہ نے آسمان سے بنا کے بھیجا ہے۔ جس طرح ہم بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے دین اسلام کو بھی بنایا ہے۔ اس کو سمجھیے، اس کے سمجھنے سے ہمارے ہر الٹے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، ہر الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے نا، اسی ہندوستان کے اندر، اسی بھارت کے اندر، لڑکی بیچاری، لڑکی کو اس کا باپ لاڈ اور پیار سے زندگی بھر پالتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کوئی فرق بھی نہیں کرتا۔ باپ کی نظر میں بیٹیاں بڑی محبوب اور پیاری ہوتی ہیں۔ یہ الگ چیز ہے کہ یہاں پہ یہ عام طور پر غیروں میں یہ چیز مشہور ہے کہ لڑکیاں پرائی ہوتی ہیں، لڑکیاں پرائی دھن ہیں۔ لڑکیاں پرائی نہیں ہوتی، اسلام نے ان کو پرایا دھن نہیں کہا ہے۔ اسلام نے پلٹ کر باپ ہی کی گود میں آنا ہے ان کو، جہاں کہیں بھی رہیں، باپ ہی اس کا سرپرست ہوتا ہے۔ باپ کی اجازت کے بغیر کوئی لڑکی اپنی مرضی سے کہیں شادی بیاہ نہیں کر سکتی ہے، اگر باپ زندہ ہے تو، ورنہ اگر باپ نہیں تو جو سرپرست ہے اس کی اجازت کے بغیر ایک نگرانی رکھی گئی ہے۔ کیوں؟ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کی نگرانی بھی اسی اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے، جہاں پولیس کی نگرانی
گورنر ہاؤس کے چاروں طرف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گورنر ایک ممتاز ہستی ہے، ایک اعلیٰ شخص ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جو وزیر اعلیٰ کا جو گھر ہے، جہاں وہ رہتا ہے وزیر اعلیٰ یا رہتی ہے، اس کے چاروں طرف باقاعدہ 24 گھنٹے سیکورٹی ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے، محافظت ہوتی ہے کہ کوئی غیر آ کر کے یہاں کچھ کر نہ سکے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام نے عورتوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے باقاعدہ نگرانیاں رکھی ہیں، باقاعدہ ان کے لیے سیکورٹی رکھی ہے، کیونکہ یہ قیمتی ہیں، یہ ہیرے جواہر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ کوئی بھی کتنا بھی کوئی بڑا مالدار ہو، بہت بڑا سیٹ ہو، بہت بڑی بلڈنگوں کا اور کمپنیوں فیکٹریوں کا مالک ہو، ذرا سی دیر میں اگر عزت اتارنی ہے، اس کی بیٹی اگر کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اس سے بڑا غریب دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوتا جس کی بیٹی اس کی یہاں بھاگ گئی ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کی دولت اسے وہ عزت نہیں دے پاتی۔ دولتوں سے عزت اگر ملتی تو بڑے بڑے دولت مند عزت دار ہو جاتے، لیکن نہیں۔ ایک غریب کی بیٹی بھی اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ کر اور عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، تو وہ باپ سب ایسے مالداروں سے کہیں زیادہ بڑا مالدار ہوتا ہے جس کی بیٹی بھاگ گئی ہو یا جس کی عزت و آبرو اتر گئی، ہے کہ نہیں؟ عزیزان محترم، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کی، عورت کو ہر مقام پہ بیٹی ہے تو اس کی عزت اتنی تھی۔ یہی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسی عرب کے اندر زندہ دفن کر دی جاتی تھی، زندہ گاڑ دی جاتی تھی۔ چند سانسیں بھی اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ نہیں؟ اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کے سسر کہلائیں، بلکہ وہ اس کو گالی سمجھتے تھے۔ عورت کو داماد آ کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے کبر اور غرور سے کھڑا ہو، یہ وہ نہیں پسند کرتے تھے، اپنے آگے نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اپنے سروں کو جھکائیں کسی غیر کے سامنے، بیٹی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے وہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، یعنی قبر میں دفن کر دیتے، زندہ ہی دفن کر دیتے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس طرح سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس کو عزت عطا فرمائی۔ اسلام آیا تو اس نے عورت کو ایک مقام دیا، ایک رتبہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام اور رتبہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس دو بیٹیاں ہیں اگر وہ ان کی پرورش کرے، ان کو پالے پوسے اور پیار اور محبت سے تعلیم وغیرہ دے کر ان کی شادیاں اچھے گھرانوں میں کرا دے، تو قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ رتبہ ہے، یہ ہمت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو عورتیں ہماری پیشانیوں کی جھومر ہیں، ہماری ناک ہیں، ہماری عزت ہیں۔ تم کتنے بڑے علامہ محدث کیوں نہ ہو، تم کتنے بڑے مالدار کیوں نہ ہو، ذرہ لمحوں میں عورت چاہے تو تمہاری عزت ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ مشین چینج کر، ساؤنڈ بار خراب ہو گیا، لیڈیز میں آواز نہیں آ رہی۔ جی آواز صحیح ہے بھی؟ عورت اگر چاہے تو لمحے بھر میں، لمحہ بھی نہیں لگے، آپ کی عزت کو نیلام کر سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے اندر آپ کتنے بڑے علامہ محدث عالم مولانا کیوں نہ ہو، کتنے بڑے امام اور کتنے بڑے کیوں نہ ہو، روڈ کے اوپر بے پردہ یا کچھ اول فول کرتی ہوئی نکل جائے، پورا گاؤں اس کے اوپر تھو تھو کرنا شروع کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ تو عورت کو یہ نازک شیشوں کی طرح ہیں، جیسے آپ کے گھر میں شیشہ ہوتا ہے، اگر شیشہ فٹ کروانا ہو، یا کانچ کے یا شیشے کے گلاس ہوتے ہیں یا شیشے کے برتن ہوتے ہیں، آپ کتنے حفاظت سے ان کو سکون کے ساتھ سینت کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، سفر مبارک تھا، اور اونٹ ایک خودی خوان ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، آج جیسے لمبے لمبے سفر گھنٹوں میں پورے ہوتے ہیں، لیکن وہ کئی دن لگتے تھے۔ اونٹ نکیل ایک دوسرے سے بدھی ہوئی، جناب علی آدھا پونا کلومیٹر یا 1 کلومیٹر تک صرف قافلے کے اونٹ رہا کرتے تھے۔ اس میں خودی خوان ہوتے تھے، خودی کہتے ہیں ایسے اشعار پڑھنے والوں کو کہ جن کو سن کر اونٹ بھی جوش میں آ کر تیز تیز چلتے تھے، اور اس طرح سے راستہ رات کا جلدی طے ہو جاتا تھا یا دن کا راستہ طے ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مہم سے واپس آ رہے تھے یا جا رہے تھے، اور وہ خودی پڑھنے والا، یعنی وہ اشعار پڑھ کر
اونٹ کو جلدی جلدی چلانے والا، وہ بڑی جوش سے خروش سے پڑھ رہا تھا اور اونٹ بڑی جوش سے چل رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آواز دی کہ اس ہدی خوان کو، اس اشعار پڑھنے والے کو کہو کہ ہمارے ساتھ شیشوں کے آبگینے ہیں، اللہ اللہ، ہمارے ساتھ ہماری عورتیں بھی ہیں، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، شیشوں کے آبگینے بھی ہیں، اونٹ جب تیز چلتے ہیں تو ان آبگینوں، ان شیشوں کے ٹوٹنے کا ڈر ہے، خطرہ ہے، اس سے کہو کہ اپنے اس آواز کو کم کرے یا اپنے اس کو بند کر دے تاکہ اونٹ نارمل طریقے سے چلیں، تاکہ عورتوں کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اللہ، یہ خیال تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عزیزان گرامی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو بہرحال اپنی بیویوں کے بارے میں حضرت فاطمہ الزہرا جو بیٹی تھیں، کتنی عزت اللہ کے نبی کرتے تھے کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا ایک دفعہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تو آپ نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، آپ نے اٹھ کر ان کو ویلکم کہا، ان کو سواگتم کہا، ان کی پیشانی کو چوما، اپنے چادر کو بچھایا اور اپنی بیٹی کو اپنے بغل میں بٹھایا۔ اللہ اکبر، یہ عزت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں بیٹیوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کی رحمت ہیں۔ جو بندہ صرف بیٹے کا مالک ہے وہ اللہ کی ایک نعمت سے محروم ہے، یہ سمجھ لو۔ اس لیے اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ بیٹیاں جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، یہ ہم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں۔ اگر ہم نے ان کی پرورش کی، اگر ہم نے ان کو اچھی تعلیم دی، اگر ہم نے ان کو کھلا پلا کے ان کی اچھی شادیاں کر دیں، اللہ کی قسم تو یہ بہت عظیم دولت ہوتی ہیں بیٹیاں تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اچھا لڑکا ڈھونڈ کر اس کو اچھی طرح سے شادی کر دی تو ایک مضبوط کھمبا لے کر اپنے ماں باپ کے لیے آ جاتی ہیں وہ بیٹیاں، ایک مضبوط پلر، ایک مضبوط کھمبا۔ یعنی شوہر اگر اس کا مالدار ہے، طاقتور ہے، کمانے والا ہے، محنتی ہے، ایماندار ہے تو گویا کہ وہ اپنے بھی ماں باپ کی خدمت کرے گا، اور اگر ہماری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہو جائے تو وہ اس کو راجہ بنا کر خود رانی بنے گی اور اپنے ماں باپ کی بھی خدمت اپنے شوہر سے کروائے گی، یقین مانیے۔ لیکن یہ نالائق یہ بیٹے جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا یہ برے ہوتے ہیں، الحمدللہ ان کے ذریعے نسل چلتی ہے، لیکن یہ جو لاتے ہیں یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ بوجھ لاتے ہیں۔ کیا ہوا بوجھ کیسے؟ بیٹا، اب جیسے کوئی بیٹا اپنی بیوی شادی کر دی، اب بیٹا گھر میں ماں باپ کے سہارے اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہاں جاتا ہے؟ دلی کمانے جاتا ہے، کلکتہ کمانے جاتا ہے، آگرہ کمانے جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے یا کہیں بھی جاتا ہے۔ تو اب اس کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ بیٹی کی، اس کے بیوی کی دیکھ بھال، اس کے بچوں کی دیکھ بھال یہ بوڑھے ماں باپ ہی کر رہے ہیں نا، تو ایک طرح سے بوجھ ہے وہ۔ اور اس کے بعد کما دھما کے لایا، اور اگر کچھ کھٹ پٹ ہوا ساس میں اور بہو میں یا کچھ بھی ہوا تو بیٹا اپنے بیوی کو لے کر کے الگ ہی ہو جاتا ہے، جاؤ۔ اب اس طرح سے مصیبت بیچارے پھر بوڑھے ماں باپ الگ مطلب اکیلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیٹیاں اپنے ماں کی، اپنے باپ کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، وہ شوہر کو لے کے آتے، اگر نیک ہے شوہر، اچھا ہے تو ایک مضبوط ہوتی ہے وہ۔ اور ماں کے لیے تو خیر، ماں کے لیے بیٹیاں سہیلی ہی ہوتی ہے، ماں اور بیٹیاں دونوں آپس میں سہیلی ہوتی ہیں۔ اسی طرح باپ اور بیٹے بھی دوست ہوتے ہیں، بیٹا ایسا نہیں ہے کہ نالائق ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ اپنے اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔ اب ماں باپ کی دعائیں ان کو بہت نفع پہنچاتی ہیں، بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، ان کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہیے، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اللہ نے فرمایا اگر تمہیں کسی بات سے تکلیف ہو جائے تو انہیں اف بھی مت کو، اف جیسے ہوتا نہیں یہ اف ہو، مطلب باپ سے کوئی چیز ہو گئی، ماں نے کوئی ایسی اس کے مزاج کے لڑکے کے خلاف بات کری تو کہتے ہیں نا اف، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے تم، حرام ہے تمہارے لیے، حرام ہے تمہارے لیے یہ کہنا، ایسا بھی نہیں کہا۔ ولا تنہرہما، ڈانٹنا تو بڑی دور کی بات رہی، ڈانٹو نہیں۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے اپنے ماں باپ، ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کا سلیقہ بتایا۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، یہ کہا کرو، کیا کہا کرو ان کے لیے؟ اے میرے رب ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا۔ بچپن میں ماں نے کتنا رحم کیا، باپ نے
बाप का तो कहीं जिक्र ही नहीं आता। अक्सर व बेहतर माँ ही पूरा क्रेडिट लेके बैठी रहती है, लेकिन बाप ही ना हो तो अम्मा कैसे बनेंगी वो, और कैसे वो क्रेडिट। लेकिन बाप का रुतबा है, बाप का मकाम है, बाप जन्नत में जाने का दरवाज़ा है। बग़ैर बाप की इजाज़त के कोई जन्नत में नहीं जा सकता। बाप वो है जो धूप की गर्मियों में और बारिश के कतरात को और मूसलाधार बारिशों में, सैलाबों में, बाप वो है जो अपनी औलाद के लिए कमाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है अपनी औलाद के लिए, खेतों में, जनाब आली फैक्ट्रियों में, कंपनियों में। बाप वो होते हैं, उनकी कदर करो, उनकी इज्जत करो। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और माँ का तो रुतबा है ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा कि सबसे बड़ी नेकी क्या है? कहा कि अपने माँ के साथ हुस्न सलूक करो। कहा माँ आई नहीं, उन्होंने कहा हमारे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो कहा तेरी माँ है। कहा फिर? कहा उम्मुक। कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद? कहा उम्मुक, तेरी माँ। 3 दफ़ा। फिर कहा फिर कौन हकदार है कि मैं उसके हुस्न सलूक का? कहा तेरा बाप हकदार है। मतलब माँ का रुतबा अपनी जगह मुसल्लम है, माँ का मकाम अपनी जगह मुसल्लम है। माँ 9 महीने पेट में लेकर के तकलीफ़ों के ऊपर तकलीफ़ बर्दाश्त करके, किस तरह से, एक तो तुम पेट के अंदर, हम पेट के अंदर, ये तकलीफ़, दूसरे घर के काम काज करना, शौहर का हाथ बटाना, घर वालों की खिदमत करना, रोटियां पकाना, खाना पकाना, कपड़े धुलना और बाहर के भी काम करना, शौहर के भी माल पैसे और जायदाद और उसकी पूरी निगरानी करना, ये तमाम सब चीज़ें। और जिसको अल्लाह ने ज़्यादा दिया है तो उस घर की औरतें ज़्यादा काम करती हैं। ये तमाम सब तकलीफ़ों के ऊपर तकलीफ़ें हैं। उठा करके माँ ने आपको जो है क्या कहते हैं पेट के अंदर पाला है, अल्लाह अकबर। और उसके बाद माँ ने फिर 9 महीने ये पाल करके फिर उसके बाद 2 साल अपना खून पिलाती है, अपना खून पिलाती है, अपने सीनों से चिमटा कर अपना खून पिलाती है। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हो जाए, तुम्हें कोई दर्द हो जाए, कोई रोने लगो, तो हर मुमकिन कोशिश करती है किसी तरह से उसका बच्चा जो है किसी तरह से सो जाए, या किसी तरह से खामोश हो जाए, या किसी तरह से बहल जाए। मैं बताऊँ, आज बच्चे जब बच्चे होते हैं उनको मार मार के बहलाया जाता है। ऐसा पीठ थपको तो बच्चा जो है खामोश हो जाता है या सो भी जाते हैं। क्यों सोता है बच्चा? हालांकि आपके हमारे पीठ अगर थपके जाएं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, हम जाग जाएंगे अगर सोते रहें। लेकिन बच्चा क्यों सोता है? कभी गौर किया आपने? बच्चा इसलिए सोता है कि बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहकर माँ के दिल की धड़कन सुनता है। सुन करके उसे आदत पड़ी रहती है, और जब उसकी पीठ थपथपाई जाती है तो वो ये सोचता है कि मैं वहीं हूँ जहाँ पे पहले था। माँ के दिल की धड़कन है ये, इसलिए बच्चे को नींद आ जाती है। वो ये नहीं शऊर कर पाता है कि मैं बाहर हूँ, वो ये सोचता है मैं वहीं हूँ। तो माँ के दिल की धड़कन सुन करके उसको आदत हो जाती है। आप देखिए, जब बच्चा रोता है तो हम क्या करते हैं? यूं हिलाते हैं उसको, और वो सो जाता है, चुप हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? कभी गौर किया आपने? आपको हिलाया जाए तो आपकी नींद खुल जाएगी। हम नहीं सो सकते अगर हमको हिलाया जाए। लेकिन बच्चे को जब रोता है या सोने को होता है तो उनको हिलाते हैं, या ये ले करके यूं हिलाते हैं उसको। क्यों मालूम है? क्योंकि माँ के पेट के अंदर जब वो रहता है, माँ हरकत करती है, चलती है, तो वो जो पेट के अंदर जुल्मात, तारीकियों की तारीकियाँ जो जिस झिल्ली के अंदर वो रहता है, वो मिसल कश्ती की होती है वो झिल्ली, उसके अंदर बच्चा रहता है। माँ जो हरकत करती है उसी के साथ साथ वो भी हिलता रहता है, हरकत करता रहता है, हिलता रहता है। तो जब यूं पैदा होने के बाद उसको हिलाओ अपने हाथों में, तो वो सोचता है मैं माँ के पेट ही के अंदर हूँ, और वहीं सो जाता है। अल्लाह, ये सब नफ्सियाती चीज़ें हैं। ये कोई कुरान हदीस में इस चीज़ तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन अहले तजर्बा, अहले दानिश और नफ्सियाती तौर पर जो लोग हैं, डॉक्टर्स, ये तमाम सब चीज़ें बताते हैं। साइकोलॉजिक तौर पर ये तमाम सब चीज़ें होती हैं। तो इससे हमें अल्लाह के कुरान को समझने में आसानी होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने में आसानी होती है कि किस तरह से हम अपने माँ बाप की कदर करें और किस तरह से इज़्ज़त करें। माँ तो अपना रुतबा और उसका मकाम तो अपनी जगह है ही है। इसलिए मैं नौजवानों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर अल्लाह ने आपको माँ बाप की दौलत से नवाजा है तो दुनिया में तुमसे बढ़ कर के मालदार कोई नहीं है।
یقین مانو تم سے بڑھ کر کے مالدار کوئی نہیں ہے، اور دونوں میں سے کوئی بھی اگر ایک بھی زندہ ہے پھر بھی تمہاری دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چاہے باپ ہو چاہے ماں ہو، تم عظیم ہو۔ اور جس کے ماں باپ نہیں ہیں انتقال کر کے، آج وہ خود بھی ماں باپ بن چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک افزائش، ایک طور ہے، ایک طریقہ ہے اس زندگی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو باپ کی لذتوں سے، ماں کی لذتوں سے آشنا کیا۔ جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کی اپنی جوانی نوجوانی کی ایک عمر ہے، اس کی ایک لذت ہے، لیکن جن کی شادی نہیں ہوئی ان سے میں کہوں گا کہ شادی کرنے کے بعد شادی کا ایک مزہ ہوتا ہے، شادی کی ایک لذت ہوتی ہے، شادی کا ایک عجب سا سرور ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اور شادی کرنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے باپ بننے کا، اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے۔ ایسے ہی شادی سے پہلے جو لڑکیاں ہیں ان کی زندگی کا ایک بھولاپن ہوتا ہے، پھر شادی کے بعد وہ لطف اور مزہ سے وہ بھی ہمکنار ہوتی ہیں، پھر جب وہ شادی کے بعد لڑکی جب ماں بنتی ہے تو اس کا ایک رتبہ، ایک مقام، ایک عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کس طرح سے عزیزان محترم، میرا موضوع تو یہ نہیں ہے، لیکن اس موضوع سے ریلیٹڈ یہ بات آئی کہ ہم مرد عورت ہو گئے اور عورت جو ہے یہ کیا ہو گئی؟ مردوں میں تبدیل ہو گئی، بئی طور کہ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، ہمیں اس تباہی سے اپنے سماج اور معاشرے کو بچانا پڑے گا، اور یہ آغاز اور اس کی شروعات اور اس کی ابتدا ہم کریں، آپ کریں، اور ہر ایک کرے، گاؤں سے ہو شہر سے ہو۔ میں ہر جگہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے یہ عہد کر لو کہ کسی کی بیٹی اگر ہمیں بیاہنی ہے تو ہمیں اس سے ایک دھاگے کا ایک تار بھی حاصل نہیں کرنا ہے، ایک تار بھی ہمیں اس سے نہیں لینا ہے۔ نوجوانوں، حرام ہے یہ تمہارے لیے، بلکہ مرد بنو۔ میں نے عربوں کی مثال دی کہ وہ مہر کے لیے 30 32 35 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے پیسے نہیں اتنے ہوتے کہ وہ مہر دے کر کے لڑکی سے شادی کر لیں۔ باپ سے کہتے ہیں کہ ابا میری شادی، تو وہ باپ کہتا پیسے لا کے دے میں تیری شادی کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو اولاد باپ کا فریضہ سمجھتی ہے کہ ابا شادی ہی نہیں کر رہے ہیں، ابا کریں گے شادی۔ ابا اپنی کر لیے بہت ہے، ابا کے پاس پیسہ ہوتا تو وہ ایک اور کر لیتے۔ اب تم سوچو اپنے لیے شادی کرنا، مجھے کیسے کرنی؟ اپنی شادی کا انتظام خود کرو۔ عرب کے لڑکے خود کرتے ہیں، وہاں کا کلچر ہے یہ، اور یہی دین ہے، یہی اسلام بھی ہے۔ جی جناب عالی، مہر آپ کو دینا ہے، باپ لڑکی کا سرپرست ہے، لڑکی کو ضروری ہے کہ وہ باپ کی اجازت سے ہاں کرے، لڑکے کو سرپرست کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لڑکا دلی میں جا کے اپنی شادی کر لے، ابا یہاں ہے پتہ ہی نہیں، شادی ہو جائے گی اس کی۔ لیکن لڑکی گاؤں میں بھی رہ کر کے اگر باہر بھی رہے تب بھی اس کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے، سرپرستی ضروری ہے، نگرانی ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، اس بات کو اپنے دماغوں میں بٹھا لو، اور بڑے بزرگوں بھی بٹھا لو، اور میری مائیں بہنیں جو جہیز کے لیے مرتی ہیں، اپنی جہیز لاؤ، جہیز لاؤ۔ حرام ہے یہ جہیز وہیز، کوئی اسلام میں نہیں ہے تصور، یہ سب غیر مسلموں کی دین ہے۔ اور غیر مسلموں میں بھی بیچارے وہ بھی پریشان ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں خلاص اب تو موت کا پیغام لے کے آئیے، بیٹی سے کوئی خوش نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، یہ نحوست ہمارے اندر بھی آ گئی، جبکہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں، بیٹیاں ہماری عزت ہیں، بیٹیوں سے نسل بڑھتی ہے، بیٹیوں سے الحمدللہ 2 خاندان ایک ہو جاتے ہیں، بیٹیاں پھیل کر کے الحمدللہ بچے کچے سب کچھ نواسے سب آ جاتے ہیں، الحمدللہ ایک زبردست ایک طاقت بنتے ہیں وہ لوگ۔ اسلام اس کا نام ہے کہ تم مرد ہو تو مرد جیسی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے جناب، ابھی میں بنگلور میں کئی شادیوں میں شریک ہوا، میں نے منظر دیکھے تو ہوش اڑ گئے۔ تقریباً 4-5 سال کے بعد میں انڈیا آیا ہوں ابھی سعودی عرب سے، تو میں نے چند شادیوں میں شرکت کی تو میرے تو ہوش اڑ گئے صاحب۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان غریب ہے؟ کون کہتا ہے مسلمانوں کے پاس دولت نہیں؟ مسلمان غریب صرف ایک جگہ ہے، اس کی غربت کا حال دیکھنا ہے تو مسجدوں میں جا کے دیکھو، مسلمان وہی غریب ہے۔ مؤذن کی تنخواہ 5000، امام کی تنخواہ 10,000 یا 8,000،
بھائی اس سے زیادہ دینا ہو تو اس کی میت نکل جاتی ہے مسلمان کی کہ نہیں صاحب ہمارے وہ بہت بول ہے. اور جہیز دینا ہو, اسے شادی کروانا ہو, جا کے دیکھو شادی محلوں میں, جا کے دیکھو شادیوں کے وقت کیا کیا آئٹم کے کھانے بنتے ہیں جناب علی. یہ مرغی ہمارے ہم جب چھوٹے تھے تو ہم جانتے ہیں اپنے گاؤں بستیوں میں ایک بکرے میں 50 کلو آلو ملا کر کے باراتیوں کو, بارات بھی اس زمانے میں کھلا دیا جاتا تھا, اور کہیں نہیں ملتا تھا تو آلو اور وہ پانی جیسی دال اور مٹی کے برتنوں میں کھلایا جاتا ہے کہ نہیں. میں یو پی کی بات کر رہا ہوں, یہ ہوتا تھا. آج تو جناب علی ایک سے ایک آئٹم چیزیں, یہ مچھلی بھی کھلائی جا رہی ہے. یہ کون سا تک ہے جناب کہ بکرا بھی ہے, مرغا بھی ہے, اس کے ساتھ مچھی بھی ڈھکیلے جا رہے ہیں. استغفر اللہ, یہ پیٹ نہ ہوا انڈیا گیٹ ہو گیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے بندے ہاضموں کا بھی کچھ خیال رکھو, کچھ پیٹ کا بھی حق ہے اس کا بھی خیال رکھو, صحت کا بھی خیال رکھو. اسی طرح سے اور جناب کیا میٹھوں کے 50 آئٹم حیدرآباد میں بن رہے ہیں, بریانیاں, قورمے, کوفتے, نرگسی اور پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا نام ہیں, ہمیں تو یاد بھی نہیں. اور جہیز تو باقاعدے وہ کار کی چابی, بائک کی چابیاں باہر لٹک رہی ہیں, یہاں باقاعدے پھول اور مالے, یہ موٹے ایک بات بتاؤں میں, یہ بات آئی ہے مولانا, تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں, یہ بھی صحابہ ہی کی اوصاف ہیں. میں بتاتا ہوں صحابہ جو تھے وہ ان کی زندگیاں کیا تھیں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے یہ اپنی کہانی تو سن لو. ایک جگہ میں گیا شادی میں, اب بھی کسی رشتے میں تھے وہ. اب مجھے تو بار بار یہ کہا جا رہا تھا شیخ بیٹھو بیٹھو, آپ صرف بیٹھو. میں وہ اہل حدیث لوگ نہیں تھے, وہ اہل حدیث نہیں تھے, میں ان کی بات بتا رہا ہوں. رشتہ ہے تو شادی میں گیا تھا, کہنے لگے بیٹھیے بیٹھیے شیخ. لیکن میری سمجھ میں بعد میں آئے یہ مجھے کیوں بٹھا رہے ہیں. اچھا میں اپنا گھومتا رہا, ادھر بھی جاتا تھا ادھر بھی جاتا تھا, نیچے بھی گیا کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے, کھانے کا کیا ہے, کیٹرنگ کا انتظام ہے کیا, وہ سارا میں پورا اپنا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ میری ضروری ہے میں معلوم کروں, پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. اچانک نکاح خانی سے جب ہم اندر آئے تو شادی محل بغل میں, وہاں جب دولہا آیا نکاح میں تو ٹوپی شوپی لگا کے کرتا پاجامہ پہن کے بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی جبریل سے مصافحہ کر کے آیا ہو, اتنا فرشتہ وشتہ بنا ہوا تھا. اور جیسے ہی وہ شادی محل میں, اس کی تو حیت ہی بدل گئی تھی. وہ مارواڑیوں کی ٹوپیاں اور وہ اتنا موٹا مالا, اتنا موٹا گلے میں مالا پہنے ہوئے اور سوٹ ووٹ پہنے ہوئے آیا. اچھا میں نیچے کھڑا تھا, میں نے کہا یہ کون, بولے یہی تو دولہا ہے. تو میرے بچوں نے کہا بابا بابا اوپر چلو, اور سیڑھی تھی ایسی. میں نے کہا ادھر کیا ہو رہا ہے, بولے چلو چلو جلدی کرو. ادھر آیا, میں نے دیکھا, اللہ کرے آپ کے ہاں تو نہیں ہوتا ہوگا مجھے یقین ہے, لیکن میں نے وہاں دیکھا بنگلور میں, اللہ کی قسم واللہ بکرے کی منڈی خون ٹپکتا ہوا نکالی گئی, سرا بکرے کا. میں نے کہا یہ کیا ہے, کہنے لگے یہ اس سے نظر اتاریں گے دولہے کی. اعوذ باللہ. میں نے کہا تم لوگ کافر ہو کہ مسلمان ہو؟ واللہ میں جل گیا ایک دم. یہ توحید کی دولت نے یعنی مجبور, یہ نہیں سوچا میں نے شادی بیاہ ہے کیا رشتہ کیا ناتا. میں کہا تم لوگ کافر ہو کہ مسلمان ہو, کیا ہو تم؟ بکرا ذبح کر کے اس کی منڈی سے اس کی نظر اتار رہے ہیں. سوچو آپ, یہ غیر اللہ کے نام کے ذبیحے ہیں. یہاں تو نہیں ہوتا ہوگا آپ کے ہاں, یہ مسلمانوں کی میں بات بتاؤں ساؤتھ انڈیا میں یہ ہے. اور یہی نہیں بلکہ باقاعدے وہ پتہ نہیں اس کے بعد لال پیلے کلروں سے اس میں پانی ڈال ڈال کے تھپ کے, اس کا بھی کچھ عقیدہ ہے. ہم نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی جادو ودو کوئی ہوگا تو یہ منڈی ایسا ایسا کرنے سے, نظر اتارنے سے آرتی. ہم نے کہا تو آرتی ہوئی. جب بھی ہندوؤں کے ہاں کوئی غیر ان کا بھائی یا بہن یا باپ آتا ہے, عورت بیچاری وہ نکلتی ہے اور دیے ہوئے جلا کر کے اس کی آرتی اتارتی ہے. یہ تم آرتی اتار رہے ہو تم. اور پھر اللہ بلا پر میں نے جھاڑا, اس کا باپ کہہ رہا ارے ہٹاؤ 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 ہٹاؤ. میں اس کو پکڑا, میں نے کہا یہ تمہاری بیٹی کا دولہا ہے, یہ تم نے ایسی جگہ اپنی بیٹی دی ہوئی ہے؟ نہیں 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 میں ایسا نہیں, میں نے جانتا تھا یہ نہیں وہ نہیں. المہم میں نے کہا چلو اتنی کافی. پورے گھبرا گئے, ایک دم دہل گئے. میں کہا ہو گئے تم بدعتی مشرک اپنی جگہ, اس سے مجھے کوئی غرض نہیں, لیکن میں یہ شرک کرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتا. اس کے بعد بہرحال وہ منڈی ہٹا کے باہر. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی بیاہ ہمیں ہمارے یہاں اس قدر رسم و رواج اور خرافات کہ شرک کے دلدلوں تک یہ مسلمان پہنچ گیا ہے, غیروں کا کلچر ہمارے اندر آ گیا ہے. عزیزان گرامی, ان تمام سب چیزوں سے بائیکاٹ ہونا چاہیے.
اور جہیز جیسی لعنت، یہ لعنت ہے مسلمانوں کے لیے، لعنت ہے، اس لیے جہیز جیسی لعنتوں سے توبہ کیجیے۔ اور اس کا آغاز مالدار لوگ کریں، جو بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ چاہیے کہ اپنی دولتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ان حرام کاریوں میں نہ خرچ کرو پلیز، یہ حرام ہے۔ تمہیں دیکھ کر بیچارے جو غریب ہیں، واللہ بتلا رہا ہوں، اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے وہ بیچارہ قرض لیتا ہے، لون لیتا ہے، بینک سے لون لے کر کے شادی کرتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے زیور بنواتا ہے، بیٹی کے لیے مسہری بنواتا ہے، پلنگ بنواتا ہے، صوفے بنواتا ہے، اس کے لیے بائک خریدتا ہے، اس کے لیے سونے خریدتا ہے، اس کے لیے چاندی کے پیل اور کیا کیا نہیں خریدتا، تولیہ تک، یہ ایک چاول تک باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ اور یہ منحوس در منحوس دولہا، اللہ اسے ہدایت دے یا غارت کرے، بڑے ٹھنڈے پیٹوں سب کچھ بٹور، حل میں مزید سب بٹور کر کے بے غیرت بے حیا یہ اپنے گھر لاتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ جس چارپائی پہ تو سوتا ہے وہ تیری بیوی کا ہے، شرم آتی چاہیے۔ تو اپنی کمائی سے خرید کے لا، تو اپنی کمائی سے بسترے بنا، تو اپنے کمائی سے ٹاول خرید، اٹیچیاں خرید، سب کچھ خرید، گاڑی میں بٹھا اپنی کمائی سے، تب تجھے پتہ چلے گا، تب عورت تیری عزت کرے۔ ورنہ وہ بیچاری عورت، بیچاری وہ لڑکی جس نے یہ جانا ہو کہ میرا باپ بینک سے لون لے کے آیا ہے، ننھے منھے میرے بھائی ہیں غربت میں پلے، وہ تو قرض بھی نہیں چکا سکتے، ان کے پاس اتنی پراپرٹی بھی نہیں ہے کہ بیچ کر کے قرض چکائیں، ہمارے بھائی چھوٹے چھوٹے جب بڑے ہوں گے تو یہ قرض چکائیں گے، اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ کے لیے یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دیکھو اپنی بیٹی سے، اپنی بیٹی حضرت، یہ بھی صحابہ کا اسوہ دیکھو، صحابہ کے اوصاف، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ کون ہیں یہ؟ چچیرے بھائی، ابو طالب کے بیٹے۔ اب آگے پورا گھر آ گیا، پلی بڑی جوان ہوئی فاطمہ رضی اللہ عنہ، گھر میں حضرت علی بھی بڑے پلے بڑھے جوان ہوئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شرماتے لجاتے کہنے لگے اللہ کے نبی ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں فاطمہ سے شادی کروں، آپ فاطمہ کو میرے اوپر بیاہ دیں۔ اللہ اکبر، چچیرے بھائی تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں ایسی بات کریں تو ہم تو تھپڑ ماریں گے کہ بے غیرت اپنی چچیری بھتیجی پر، اپنی بھتیجی پہ غلط نظر ڈالے گے تھا، ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام جس رشتے کو مانتا ہے وہ رشتے میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تھوڑا سا فین چالو کرو، یہ آپ کو لگ رہا ہوگا مجھے تو فین نہیں لگ رہا، یہ چالو کرو۔ عزیزان محترم سمجھ رہے ہیں؟ سنو غور سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے مہر لاؤ۔ آپ کہتے ہو کوئی لڑکا کوئی آتا ہے شادی کے لیے تو آپ کہتے ہو بھیا مہر کتنا دو گے، کتنی مہر دو گے، پوچھتے ہو نہ؟ آج کے سماج میں یہ نہیں پوچھا جاتا، آج یہ پوچھا جاتا ہے کیا کیا لوگ ہیں، ہم بیٹی بھی دیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عیب ہے، الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اے لوگو، اے میری امت کے لوگو، تمہارے پاس کوئی شخص اگر نکاح کا پیغام لے کر کے آئے تو سب سے پہلے اس کا دین دیکھو، دین میں کیسا ہے، سچا ہے دین میں یا جھوٹا ہے، منافق تو نہیں، مشرک تو نہیں، غلط عقیدوں کا مالک تو نہیں، بد مذہب تو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کرنے والا تو نہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے والا تو نہیں، مشرک تو نہیں، قبر پرست درگاہی مزاری قبوری تو نہیں ہے۔ یہ جب دیکھنا شروع کرو گے تب اور آزمائشیں آئیں گی، تب آزمائشیں آئیں گی۔ بھی تو ٹھنڈے پیٹوں صاحب کو قبول کر رہے ہو۔ من ترضون دینہ، جس کا دین تم پسند کرتے ہو، ہاں یہ واقعی دیندار ہے، وخلقہ، دوسرے نمبر پر اس کا اخلاق، جھوٹا تو نہیں، غیبت والا تو نہیں، چوری چماری کرنے والا تو نہیں، گالی گلوچ بکنے والا تو نہیں، برا بھلا جھگڑالو تو نہیں، نشے باز تو نہیں۔ آج کل نشہ، گٹکا، پان، سرتی، تمباکو، یہ جانے ٹھکنیاں سب چلتی ہے، حرام ہے یہ سب چیزیں۔ یہ منہ ہے، منہ جس سے تم اللہ کا نام لیتے ہو، کلمہ شہادت پڑھتے ہو، یہ گٹر نہیں ہے، یہ جو چیز چاہو ڈالتے جاؤ گٹر میں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے، یہ تمہیں برباد کرنے کے لیے،
تمہاری نسلوں کو خراب کرنے کے لیے یہ دنیا، یہ شیطان، یہ تمام سب چیزوں کر رہی ہے۔ حرام یہ سب ختم کرو، ورنہ ہم نے دیکھے ہیں اللہ کی قسم، بڑے بڑے مولوی پان کھاتے تھے، ایک گل پھڑے پھٹ گئے، پانی ڈال رہے ہیں، دودھ ڈال رہے ہیں، اللہ کی قسم یہاں سے نکل رہا ہے، پیٹ کے اندر نہیں جا رہا، پھر حلق پھاڑی گئی، یہاں پہ اس کے پائپ ڈالی گئی اور یہاں سے اس کو کھانا کھلایا گیا ہے۔ 3 لاکھ کے ایک انجیکشن دیے گئے۔ اپنے بچوں پر رحم کرو، اپنی بیوی کو دیکھ کر رحم کرو کہ یہ معصوموں کا کیا گناہ ہے کہ میں کھا کر کے کینسر کا مریض ہو جاؤں گا، تو یہ میرے بچے یہ جو ہیں یہ کہاں سے 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ میری زندگی کے لیے کہاں سے لائیں گے؟ رحم کرو۔ یہ سرتیاں، یہ تمباکو، یہ بیڑیاں، یہ سگریٹیں، یہ گٹکے، یہ تمہارے نشاور گولیاں، یہ انجیکشن، یہ تمام تمہارے لیے اسی لیے حرام کیے ہیں اللہ نے، اس کے رسول نے۔ مولویوں کو نہ دیکھو کہ فلاں مولوی صاحب تو بڑا سگریٹ پیتے ہیں، فلاں مولوی صاحب تو بڑا پان گھسائے رہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب تو وہ مولوی نہیں ہیں، ان کے لیے تو حرام ہے۔ اپنی زندگیاں دیکھو، جو کھاتا ہے وہ اسے مکروہ کہتا ہے، جو نہیں کھاتا اسے بھی وہ تو خیر کھاتا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ تو خیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رحم کرو اپنے بچوں کے اوپر، ان کے معصوم چہروں کو دیکھو۔ جب تم سگریٹ پیتے ہو تو وہ دیکھتے ہیں تم کو، غور سے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ سگریٹ پی رہا ہے، یہ کوئی اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس لیے تو میرا باپ اس کو پی رہا ہے تو وہ بڑا ہو کر کے وہ بھی پیے گا۔ تم اسے پان منگاتے ہو، وہ کہے گا یہ پان کیا ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، پھر وہ بھی جا کر کے وہی سب تمہارا ہی پان کبھی کھا لے گا، اور اس طرح وہ عادی ہوگا دھیرے دھیرے۔ گویا تم خود اپنے بعد اپنے نائب کو جو تمہارا بیٹا ہے اسے تم بربادی کے دہانے پہ لے جا رہے ہو، ہلاکت کے دہانے پہ لے جا رہے ہو۔ کیا ملتا ہے پان کھانے میں؟ تھوڑا سا ہمت کرو۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ 12 گھنٹے نہیں کھاتے ہو، کیا مر جاتے ہو؟ کیا کام نہیں ہوتا؟ تھوڑی سی شیطان بے قراری پیدا کرتا ہوگا کہ ارے نہیں چلو موڈ نہیں بن رہا ہے۔ موڈ کا کیا بھروسہ؟ موڈ یہ جو سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں نا، جب کوئی مر جاتا ہے باپ یا ماں تب بھی سگریٹ پیتا ہے، اس کو بولو بھائی سگریٹ کیوں پی رہا ہے؟ بہت ٹینشن ہے، اس لیے پیتا ہوں تاکہ یہ ٹینشن۔ اور جب بھائی کی بیٹے کی شادی ہوتی جب بھی پیتا ہے، بھائی کیوں پیتا ہے؟ کہتا ہے آج تو پینے کا دن ہے، خوشی ہے اس لیے پی رہا ہوں۔ یہ بے غیرت دونوں حالتوں میں شیطان نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے، ٹینشن میں بھی پیتا ہے، خوشی میں بھی پیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو ایک بیگ ختم کرو۔ یہ بھی نہیں ابھی 1 پیکٹ 2 پیکٹ باقی ہے، جب ختم ہو جائے گا پھر چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے بندو، چاروں طرف شیطان نے اپنے دکانیں لگائی ہوئی ہیں، یہ شیاطین ہیں جو تمہیں ہلاکتوں پر۔ عورتیں تو نہیں کھاتی تمباکو، عورتیں تو نہیں پیتی سگریٹ، اچھا اتنی اچھی چیز ہے تو اپنی بیوی کو بھی پلاؤ۔ ابھی پیے تو ابھی تو تم اس کے لیے ڈنڈا لاٹھی نہ جانے تلوار نکال لو گے، اور پی کر کے تمہارے منہ پہ پھونکے تو، اور تم اس کے منہ پہ پھونکتے ہو بیچاری۔ ایک ہی بسترے میں لیٹے حضرت میاں صاحب بیٹھ کے سگریٹ مار رہے ہیں میاں جی، بیوی بھی لیٹی ہے، ننھا منا 4 دن کا 5 دن کا 10 دن کا بچہ بھی وہ بیچاری لے کر کے اسی چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے، اور تم پی کر کے وہ ننھے منھے بچے کی ناک سے جو کمرے کے اندر جو بدبو ہے سگریٹ کی وہ سونگھ رہا ہے بچہ بھی، اسے بھی کینسر دھیرے تم اسے مریض بنا رہے ہو۔ وہ بے گناہ لڑکی بیچاری جو دلہن بن کے آئی ہے اس کے سامنے سگریٹ پی رہو، بڑے مرد سمجھتے ہو سگریٹ؟ ارے سگریٹ پینے والا سب سے بڑا نامرد ہے، سب سے بڑا نامرد ہے، سب سے بڑا کاہل اور سب سے بڑا سستڑ اور سب سے بڑا بدترین آدمی ہے، اسے اچھا نہ سمجھو۔ صبح جب وہ سگریٹ پینے والے کے منہ کو اللہ نہ کرے کبھی سونگو، گٹر سے بھی زیادہ بدبو آتی ہوگی منجن کرنے۔ ان کی بیویاں بیچاریاں کیسے برداشت کرتی ہیں، اور یہ بیڑیاں پینے والے، اعوذ باللہ، استغفر اللہ، ان کو کیا کہیں۔ ارے یار انسان بنو، اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اپنے بال بچوں کے اوپر بھی رحم کرو۔ ان بیچاری عورتوں نے کیا بگاڑا ہوا ہے؟ اگر وہ بولیں تو تھپڑ کھائیں، وہ بولیں تو آپ طلاق کا پروانہ دے دیتے ہو، جاؤ پئیں گے ہم، تمہارے باپ کا پیتے ہیں، اپنا پیتے ہیں۔ ارے آپ اپنا ہی پیو، اپنے ہی باپ کا پی رہے ہو، اپنا ہی پی رہے ہو، لیکن کیوں پی رہے ہو؟ کیا ملتا ہے تم کو اس سے؟ چھوڑ دو اس کو، یہ غلط عادت ہے، بری عادت ہے، توبہ کرو اس سے، تاکہ اللہ نے جو پھیپھڑے بہترین انداز سے دیے ہیں، جب مرو تو یہ پھیپھڑے اللہ تک پہنچ جائیں اسی انداز میں، جو گفٹ ہے تمہارے لیے۔ یہ دل گفٹ ہے، اسے مریض نہ کرو، اسے بیمار نہ کرو، اس سے انسان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اس کو بچائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا مہر لاؤ، مہر۔ تو آپ بھی آئندہ پوچھا کرنا بھیا ٹھیک ہے دیندار ہو، دینداری دیکھ لو، عقیدہ دیکھ لو، ہم فکر ہم عقیدہ ہیں۔ اس کے بعد چوری چماری تو نہیں ہے، گاؤں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کا بیٹا کس مرحلے میں ہے کہ نہیں؟ اور لڑکی کا بھی لڑکے والے پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی بیٹیاں بیاہ دو، یہ نہ دیکھو یہ کون سی ذات کا ہے، کون سی پات کا ہے، کون سے خاندان کا ہے، کون سے رنگ کا ہے، کون سے نسل کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دیکھو، کیا دیکھو لڑکے کے اندر؟ دینداری اور اخلاق، دینداری اور اخلاق دیکھو۔ ہم تو آج کا ڈگریاں دیکھتے ہیں، کون سی ڈگری کا مالک ہے، ڈاکٹر ہے کہ انجینئر ہے کہ فلاں ہے، اسی کو اپنی بیٹی دیں گے ہیں؟ اور بیچارہ جو محنت مزدوری کرنے والا، اللہ اکبر، کیا کیا میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے، اللہ کے نبی ان کو کہا کرتے شادی کر لو، جلیبیب شادی کر لو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ جیسے کالے کلوٹے سے کون شادی کرے، میرے ہونٹ بھی موٹے موٹے، میں بھی کالا رنگ کا، مجھے کون اپنی مدینے کے اندر کون اپنی بیٹی دے گا۔ اللہ کے نبی کو بڑا عجیب سا لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا مدینے کے کنارے پر ایک گھر ہے، وہاں جاؤ اور اس گھر والے سے کہو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرو۔ سنو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گئے خوشی سے۔ شادی ایک بہت عظیم چیز ہے، شادی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کی، آپ کی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، لڑکی ہوں یا لڑکے ہوں، اللہ ان کی جلد سے جلد شادیاں کروائے۔ اپنی بیٹیوں کی شادیاں جلدی کیا کرو، یہ نہ سوچو کہ جناب وہ 18 20 25 سال کی ہو جائے، ابھی تو ڈگری نہیں لی ہے، ابھی تو فلانے، شادی کر دو، ڈگری وگری چلتی رہے گی، پڑھتی رہے گی بچی، لیکن شادی کر دو، اطمینان ہو جاتا ہے۔ بہتے ہوئے سمندر ٹھہر جاتے ہیں، دائرے میں آتے ہیں، ورنہ یہ سمندر بہہ کر کے تمہارے گھر کی عزت و آبرو بھی بہا لے جاتا ہے۔ کل کو بھاگ گئی کوئی ڈاکٹر، کوئی آج کل بہت ماحول خراب چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کالجز یونیورسٹیز تو طوائف خانہ کوئی نہیں جاتا ہے، کالجز یونیورسٹیز ہی زناکاریوں کے اڈے بنے ہیں محترم۔ اور غیر مسلموں نے جو بلائیں قائم کری ہیں آپ کو تو پتہ ہے، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ پہلے لڑکے لڑکیاں بھگاتے تھے، اب لڑکیاں لڑکوں کو بھگا رہی ہیں۔ واللہ بدلا رہا ہوں، واللہ بدلا رہا ہوں، لڑکیاں ہی بھگا لے جاتی ہیں لڑکوں۔ پہلے دیکھو ہندو مسلمان سے بھگائے لڑکی کو، یہ بھی غلط ہے، اور کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ہندو لڑکی کو بھگائے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام سب کی بہو بیٹیوں کی عزت کرتا ہے، سب کی بہو بیٹیوں کو اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ غیر مسلم حیوان اور جانور کی طرح اگر وہ نہیں سوچتے تو نہ سوچیں، لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کو تربیت کرنی چاہیے۔ اس لیے جب جوان ہو جائیں لڑکیاں، 16 15 16 سال کی 17 سال کی، شادیاں کر دو محترم، شادیاں کر دیا کرو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اللہ کی قسم، غلط راہوں پہ لڑکیاں، یہ موبائلز اور یہ جو چلے ہیں، یہ تو جناب آج کل کا جو بچہ ہے نا، وہ پیدا ہوتے ہی میٹرک پاس ہوتا ہے، واللہ بدلا۔ ہمیں یہ موبائل میں بہت سارے فنکشن ایسے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتے، تو میں کہتا ہوں بیٹا یہ ذرا صحیح کرو، میرے بچے اس کو 1 سیکنڈ بھی نہیں 1 منٹ بھی نہیں لگتے، فٹافٹ کر کے مجھے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی مجھے بتاؤ اس میں آخر میں تم لوگوں کا کب تک محتاج رہوں گا، مجھے تو بتاؤ اس میں کیسے تم نے کیا کر دیا۔ ارے بولے بابا ہم ہیں نا، جب ضرورت پڑے گی تو ہم سے پوچھ لیں۔ آپ سوچئے، ہمیں نہیں معلوم، سوائے آ رہا ہے جا رہا ہے یا واٹس ایپ کھول کے دیکھ لیا، بس ان کو سب پتہ ہے، سارے فنکشنوں کا پتہ ہے۔ اور آپ بھی بڑے بھولے ہو، اور مائیں بھی ہماری بہت بھولی ہیں، بچیاں جب بھی بیٹا بچہ روئے اپنی عافیت کے لیے موبائل کھول کے لے بیٹا لے 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 لے، اب وہ دیکھتا ہے اس کے اندر، اور آپ بھی بیٹھے ہیں، بیگم بھی بیٹھی ہیں، شوہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد سب اپنے اپنے موبائلوں میں، کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر رہا، تو بچہ وہاں کھیل رہا ہے، دیکھ رہا ہے نا، نہ مما بات کر رہے ہیں نہ پپا بات کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کے موبائل، تو یہ بہت اچھی چیز ہے، پھر وہ لے کر کے وہ بھی دیکھتا ہے، پڑھنے نہیں جاتا، چارپائی کے نیچے گھس جاتا ہے، ادھر کونے میں بیٹھ جاتا ہے، تو ادھر باہر جا کر کے پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ بلا بدتر دیکھتا ہے، اور آپ نے اس کی عادت بگاڑی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کل تو 90% گھر اس بلا میں مبتلا ہیں، تو آپ نے کیوں عادت بگاڑی، آپ نے کیوں اس کو ایسا کرا۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
حضرت جلیبیب کا واقعہ تھا وہ. تو یہ موبائل وغیرہ جو بیٹیاں ہیں ان کی جوان ہو جاتی ہیں، شادی کر دیا کرو. اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، نوجوانوں کی اور نوجوان بیٹیوں کی بھی، بہنوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. شادی میں کوتاہی نہ ہو. گورنمنٹ 18 گئے 20 کے ہے، ہاں وہ کون سی شادی شدہ ہے؟ وہ تو شادی کر کے بھی بے شادی شدہ بنا گھوم رہا ہے. اس کا کیا بھروسہ بھائی؟ اس کو کیا پتہ ہے؟ اس کو گھر کی آبرو اور عزت کا کیا پتہ جو ہمیشہ گھر سے باہر ہی اپنی زندگی گزارتا رہا. اس کو کیا بھروسہ؟ اس کا کیا پتہ؟ نہ اس کی عزت نہ اس کی آبرو خدا نے بخشی ہے سروری کی، جنہیں خبر نہیں کہ روش بندہ پروری کیا ہے. ارے بیوی بچوں کا جو درد ہوتا ہے وہ اس کو ہوتا ہے جس کے بعد ہوتے ہیں، جسے ہے ہی نہیں کچھ، اسے کیا معلوم کہ بیوی کیا ہوتی ہے، بچے کیا ہوتے ہیں، ان کے حق حقوق کیا ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے سروں کے اوپر مسلط کر دیے گئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تجربے ہیں. اپنی بچیوں کی شادیاں، لڑکوں کی شادیاں کر دیا کرو، اور ان کے بعد پڑھنے میں یہ نہ سوچو کہ پڑھائی میں کوئی خلل ہوگا. کوئی خلل نہیں ہوتا، آرام سے پڑھتے ہیں. بلکہ شادی نہیں کرو گے تو خلل ہوتا ہے. شادی نہیں کرو گے تو ادھر جا کے پارکوں میں کسی لڑکی کو پھنسائے گا، کسی کو لڑکی کوئی لڑکے کو پھنسائے گی، وہاں خلل ہوتا ہے. اس لیے شادی کر دیا کرو اطمینان کے ساتھ. تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ جاؤ، صحابی رسول ہیں. وہ گئے اور گھر والوں کو بلایا، سلام کیا. ان کے کیا بات ہے؟ اب آپ کو پتہ ہی ہے کوئی اجنبی گھر پہ آئے تو عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے ڈگاری لگنے کی. دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جائیں گی، کیا ہو رہی بات سب سنتی ہے، لڑکی بھی سنتی ہے، ماں بھی سنتی ہے. اب بات ہو رہی ہے کون ہو کیا ہو، کہنے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے آپ کے پاس بھیجا ہے. کس لیے بھیجا؟ کہنے لگے کہ آپ کے پاس لڑکی ہے، میں اس سے شادی کے لیے آیا. اب وہ اللہ کے نبی کو سوچ رہے ہیں اور اس بندے کو دیکھ رہے ہیں، صحابی کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے کیا ہو سکتا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بیٹھیے، میں اپنی بیوی سے مشورہ لے لوں. ہے بیوی سے مشورہ لیتے ہو آپ لوگ؟ مشورہ لیتے ہو اپنی بیویوں سے؟ لیا کرو مشورے. کبھی کبھی عورتیں بہت باریک بات بتا دیتی ہیں اور بہت بڑی مصیبتوں سے ہم بچ جاتے ہیں. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، ارے یہ کیا ناقص العقل بد عقل چھوڑے، اس سے کیا مشورہ، وہ جا کے بڑے بڑے نالوں اور بڑے بڑے کھڈوں میں گرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ اسوہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سنو، سید العرب والعجم، نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، اللہ کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیبیہ کے موقع پر جب یہ ہوا کہ جاؤ اب واپس جانا ہے، اللہ کے نبی نے سب سے کہا اپنے اونٹ ذبح کر لو اور سروں کو حلق کرا لو، یہیں سے ہم حلال ہو جائیں گے اور ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے. صحابہ کو حکم ہو رہا ہے، صحابہ کوئی نہیں جا رہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، جاؤ ذبح کرو اپنے اونٹوں کو، جاؤ حلق کرو، اپنے سروں کے بال کٹواؤ مڑواؤ، جاؤ. کوئی ٹس سے مس نہیں، سب بیٹھے. غم صلح حدیبیہ اب وہ ایک الگ موضوع ہے. کیسے اللہ کے نبی نے صلح کی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ تڑپ گئے، اور اتنا تڑپے کہ کہنے لگے الست رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کہنے لگے عمر کیا بات کر رہے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں. کہا پھر اتنا گر کے کیوں صلح ہو رہی ہے، کیوں اتنا گر کے؟ ارے آپ حکم کریں، رب کعبہ کی قسم ہے چونٹیوں کی طرح انہیں ہم مسل دیں گے کفار مکہ، آپ حکم کریں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، صبر. پھر بھی صبر نہیں ہوا، حضرت ابو بکر کے پاس پہنچے، کہا الیس ہوا رسول اللہ. ابو بکر سے کہنے لگے ابو بکر کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو بکر نے ڈانٹا، کہا ابو عمر کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، یقیناً وہ اللہ کے رسول ہے. کہا پھر اتنی گرے؟ کہا ان کی مرضی ہے، وہ جانے، ان کا اللہ جانے. انہوں نے کہہ دیا ہمارا فرض ہے آمنا وصدقنا کہنا، خلاص. یہ حالت پہ صحابہ کو اتنا غموں کا پہاڑ لیے ہوئے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ذبح کرو اپنے اونٹوں کو، حلال ہو جاؤ. کوئی نہیں ٹسا. غصے میں خیمے میں داخل ہوئے اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ جو ہم سب کی اماں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی کے چہرے کو غصے سے تمتماتا ہوا دیکھا.
ایک وفادار وفا شعار بیوی نے. ہاں یہ بھی اسوہ ہے صحابیات کا. دیکھو یہ بھی اوصاف ہیں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے درس ہے کہ شوہر جب پریشان ہو کے گھر میں آوے، شوہر جب پریشان ہو کر کے اپنے کسی کام سے گھر میں آئے تو یہ پھر اندر سے تم انہیں پریشان مت کرو، اندر سے انہیں ٹینشن مت دو، ان کے تانے ان کو نہ دو، بلکہ پیار اپنے غصے کو تھوکو، 1000 غصے ہوں پھر بھی تھوک دو، اور تھوک کر کے پیار سے ان کو بٹھاؤ، ان کو پانی دو، ان کو پوچھو کس چیز نے آپ کو ایسا پریشان کیا، کیوں آپ اتنے پریشان ہیں، کیا بات ہے. اپنی زبانوں میں، ہر ایک کی اپنی اپنی زبان میں پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں. آپ خود سمجھدار ہیں، عورتیں ہوں یا مرد، ان کو سمجھاؤ، ان کو پیار سے بٹھاؤ. اللہ تعالیٰ نے سکون قلب بیویوں کو دلوں کا قرار دیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں، چاند، سورج، زمین، آسمان، سب نشانیاں ہیں، لیکن ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو جوڑے بنائے ہیں، تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ جو بیویاں ہیں کس لیے؟ تاکہ تمہیں سکون دل ملے، دلوں کا قرار تم کو حاصل ہو. ہے ان گھروں کو دیکھو جن گھروں میں جھگڑے ہیں، بیوی ناراض ہے تو شوہر باہر تڑپ رہا ہے، شوہر ناراض ہے، اگر وفادار بیوی ہے تو گھر میں تڑپ رہی ہے. کچھ نالائق مرد بھی ہوتے ہیں، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی کچھ نالائق عورتیں بھی ہوتی ہیں، ناراض ہو تو اپنی جگہ جاؤ چولہے بھاڑ میں. ہے نہیں نہ، یہ عورت اگر رانی بننا چاہتی ہے تو اس کو میرا ایک مشورہ ہے، میری بچیوں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، سب سے یہ درخواست ہے، سنو اس بات کو. اگر تم واقعی رانی بننا چاہتی ہو نا تو اپنے شوہر کو راجہ بنا کے رکھو، اس کی نوکرانی بن جاؤ، اس کی نوکرانی بن جاؤ. وہ راجہ بن جائے گا، اور جب وہ راجہ ہوگا تو تم اس کی رانی ہوگی. تم اسے نوکروں کی طرح رکھو گی تو تم نوکر کی بیوی کہلاؤ گی، راجہ کی بیوی نہیں کہلاؤ گی. راج کرنا چاہتی ہو تو دلوں پہ راج کرو. تمہارے پاس بہت فن موجود ہے، بہت ہنر موجود ہے، لیکن شیطان تمہارے سروں پر کھیلتا ہے، شیطان تمہیں اکساتا ہے، شیطان تمہیں میاں بیوی کے درمیان محبت سے روکتا ہے، شیطان تمہیں بہت ساری حرکتوں سے روکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت تنور کے اوپر بیٹھی ہے، روٹی پکا رہی ہے، توے کے اندر روٹی سینک رہی ہے، اور شوہر نے بلایا اپنی ضرورت کے لیے، کیسے بھی آ جاؤ، تو یہ نہ کہے میں روٹی پکا کے آ رہی ہوں، روٹی جل جائے گی. روٹی جلے چاہے بھنے، شوہر نے بلایا اس کے پاس چلی جاؤ. کیا بات ہے، کیوں بلایا آپ نے؟ یہ ہے وفادار. تمیز سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو، طریقہ بتاؤ تاکہ گھر جنت بن جائیں، گھر جہنم نہ بنے. آج بہت سارے گھر ان عورتوں کی وجہ سے جہنم بنے ہوئے ہیں. شوہر اچھا ہے، نیک ہے، سب کچھ ہے، لیکن جاہل لڑکیاں، ان پڑھ یا ان پڑھی لکھی، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے گھر جہنم بن جاتے ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کو تربیت دو. اور میں علماء حضرات سے کہوں گا کہ باقاعدہ اس کے لیے کورس ہیں، ان کورس کو کہیں انعقاد کیا جائے ہر محلے میں، ہر گاؤں میں. جو شادی کرنے کے قریب لڑکے ہیں اور یا شادی کرنے والی لڑکیاں، ان کو باقاعدہ زندگی کے نشیب و فراز، اونچ نیچ اور یہ تمام سب چیزیں ان کو سکھائی جائیں، لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی ٹرینڈ کیا جائے. ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم زندگی میں شادی کیا ہے، کیسے کیا ہے. گاؤں دیہاتوں میں بہت ساری لڑکیاں ان کو نہیں پتہ ہے، اس لیے ان کو باقاعدہ آشنا کیا جائے، تعلیم دی جائے، سکھایا جائے، پڑھایا جائے ان کو. اس طرح سے سبجیکٹ چاہے جمعے کے 2 پیریڈ، ہر ہفتے ایک پیریڈ لیا جائے، ایک ورکشاپ کی طرح سے ان کے لیے یہ قائم کیا جائے. تو اللہ کے تو کیا میں کہہ رہا تھا؟ حضرت ام سلمہ کے پاس رسول اللہ. ہاں، اللہ اکبر. مولانا بات کو بالکل سمیٹ کر وہیں پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن میں بات کو تھوڑا سا لمبا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہر گوشہ آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر کے بدن میں زخم بھی لگا ہے، عورت اگر اس زخم کو چاٹے تو بھی اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی. اسے مجازی خدا اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے تو وہ کماتا ہے، دھماتا ہے، پیسے ایک ایک کلیکٹ کر کے تمہاری گود میں لا کے رکھتا ہے.
تاکہ تم رانی بن کر کے گھر کے اندر بچوں کے اوپر گھر کو چلاؤ، ہمیں کھلاؤ، ہمیں پلاؤ۔ اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون دل حاصل ہوتا ہے، قرار حاصل ہوتا ہے۔ بیوی وہ بیوی نہیں ہوتی جس سے الجھن پیدا ہو، جس سے نفرت پیدا ہو، جس سے بغض پیدا ہو، یا جس سے بے قراری بڑھے، جس سے دل مطمئن نہ ہو۔ ایسی عورت کو بیوی کہلانے کا حق نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر یہ صفات برے جو شوہر کو مزید الجھنوں میں ڈال دیں، نہ فرما بردار ہوں، مخالفت کرنے والی ہوں، تو پھر ایسی بیویوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں اور اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں۔ اور شوہروں کے لیے یہ ہے کہ وہ بیوی کی عزت کریں، قدر کریں، اس کے اچھے القاب دیں، یہاں آ رہے، وہاں جا رہے، ادھر آ رہے، سسری، ایسے ویسے گالی گلوچ سے بات نہ کریں، ریٹے سے پیار سے بات کرو۔ شادی نہیں ہوتی تو جانم تمہارے سر کی قسم، آنکھوں کی قسم، زلفوں کی، پتہ نہیں کیا کیا یہ لو اسٹوریاں چلاتے ہو، اور شادی کے بعد یہاں آ رہے، وہاں آ رہے، ادھر جا رہے، ادھر جا رہے۔ نہیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو، آپ کی بیوی آپ کو ارے ٹرے سے بات کرے گی تو آپ ناراض ہوں گے، ایسے ہی اس کے بھی جذبات ہیں، ان جذبات کا خیال کیجیے۔ یہاں آؤ، عبد الرحمن کی اماں یہاں آؤ، عبداللہ کی امی یہاں آؤ، جیسے وہ کہتی ہیں شعیب الرحمان کے ابا ادھر آؤ، شعیب الرحمان کے ابا، یا جو خیر مولانا شعیب الرحمان ہیں یہ تو ہے نا، مثال کے طور پر ندیم بیٹے کا نام ہے، ندیم کے ابو ادھر آؤ، فلانے کا ابو، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نہیں اچھا لگتا ہے؟ ادھر آئیے، ذرا بیٹھو، سنو ذرا، چلو بیٹھیے نہ کرتے، سنو ذرا، جی سنتے ہو، بعض عورتیں ایسے بھی کہتی ہیں، پتہ نہیں بنگلہ میں کیا بولتے، جی سنتے ہو کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ ہاں سنو نا، کیا بات، کیا پیارا جملہ ہے نہیں؟ کیا کہتی؟ او جی سنو نا، کیا پیارا، کیا پیارا لہجہ ہے، سنو نا، ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی بولا کرو، جی سنو نا، جی ادھر آؤ نا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دیکھیں ہر انسان عزت کا پیاسا ہے، پیار کا بھوکا ہے۔ ایک کتا بھی، اللہ کی قسم، ایک کتا بھی یار پیار کا پیاسا، اگر اسے آپ پیار سے 2 لقمے کھلا دینا، واللہ کل کو 2 ڈنڈے بھی مار دو، وہیں در پہ بیٹھا رہے گا، پلٹ کے آئے گا چلا الا کے پھر وہیں بیٹھے گا۔ اسے بھی عزت پیاری ہے، اگر آپ اس کے اوپر ڈنڈا اٹھاؤ تو اگر کچھ نہیں کر سکتا تو دور جا کے پھونکے گا آپ کو۔ کیوں پھونکتا ہے وہ؟ یہ آپ کو ڈانٹتا ہے کہ تیرے پاس ڈنڈا ہے تو کیا ہم کو مارے گا؟ اسے تکلیف ہوتی، اسے بھی عزت چاہیے، ایک جانور ہے وہ، پھر بھی وہ آپ کے گھروں کے ارد گرد ہی رہتا ہے، اس لیے وہ بھی عزت چاہتا ہے آپ سے۔ تو وہ تو خیر ہماری سر کی تاج ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری عزت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء، اپنے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، خیر کرنا، نصیحت آخری وقت میں نماز کی اور عورت کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنے کی۔ یہ آج ہم بھول گئے ہیں یہ درس، یہ نبی کا اسوہ، یہ صحابہ کا اسوہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے تمتما رہا ہے، اندر سے باہر۔ آپ نے اندر جب داخل ہوئے تو کہنے لگی ما اغضبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو کس چیز نے غصے میں ڈال رکھا، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے، کہنے لگے ام سلمہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگے میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے اونٹ ذبح کرو اور پاک حلال ہو جاؤ یہیں پہ، یعنی کہ اپنے بال صاف کرا لو یا کٹوا لو، چھوڑے کرا لو، حلال ہو جاؤ، لیکن میری بات کوئی نہیں سن رہا۔ تب اس پاک باز اور عقل مند ماں نے، ہماری ماں نے، آپ کی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھی کتنے غمزدہ ہیں، آپ نے جو صلح کی ہے اس صلح سے ان کے دلوں کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگے ہیں، بزدل سمجھنے لگے ہیں، اس غم میں ڈوبے ہوئے آپ کی بات اس لیے نہیں وہ اگنور کر رہے ہیں، اس لیے نہیں انکار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، نہیں، وہ غم میں ہیں اس لیے ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے پھر میں کیا کروں؟
تو حضرت ام سلمہ نے کہا جائیے آپ اپنے اونٹ کو ذبح کیجئے، آپ اپنے بال کو کٹوائیے مڈوائیے، ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کہا کیا ہوگا؟ کہا بھی جائیے آپ کیجئے، یہ کام تو کیجئے آپ، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا اللہ کی قسم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اپنے اونٹ کو اپنی بیوی کے مشورے پر پہلے ذبح کیا، نہر کیا اونٹ کا، اور نہر کیا اور اپنے بال کو آپ نے صاف کرایا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ روایت کے اندر آتا ہے صحابہ اپنے اونٹوں پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے سب نہر کرنا شروع کر دیا اور اپنے بالوں کو ملانا شروع کر دیا۔ یہ تھا، یہ ایک بیوی کا مشورہ۔ تو بیوی کو حقیر پیر کی چوتیاں نہ سمجھو، بیوی کو سر کا تاج سمجھو۔ وہ تمہاری لائف پارٹنر ہے، وہ ہم سفر ہے، وہ زندگی شریک زندگی ہے۔ محترم، وہ اگر روٹھ جائے، وہ اگر چلی جائے تو آپ اگر جا کے اس کو منا لیں تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ میاں بیوی میں میرا تیرا نہیں رہتا، سب ہمارا رہتا ہے۔ میاں بیوی میں تیرا میرا نہیں رہتا، ہمارا ہے۔ یہ بچہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ یہ گھر نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم سب کا گھر ہے۔ اس طرح سے زندگی آگے بڑھتی ہے، اس طرح سے سماج بہترین بنتا ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کر رہا تھا۔ دیکھیں صحابہ کے اوصاف، صحابہ کی زندگی آپ پڑھیں گے نا تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں تھیں، یہ قیامت تک آنے والی روحوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، اپنے نبی کی دوستی کے لیے، اپنے نبی کو ساتھی بنانے کے لیے ان تمام روحوں میں سے ان روحوں کو منتخب کیا تھا کہ اتنے لوگ ہمارے نبی کے صحابہ بنیں گے۔ یہ پاک باز روحیں تھیں۔ میں ابھی بتاؤں گا۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے صحابی کہ ٹھہرو، میں ذرا اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ بیوی نے دیکھ لیا تھا لڑکے کو کہ کیسا کالا کلوٹا اور کیسا ہونٹ موٹے موٹے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو میری بیٹی حسین ہے، خوبصورت ہے، ہاں خاندانی ہے، سب کچھ ہے، اب بھلا ہم لوگ ایسے کالے کلوٹے پر کیسے بیاہ دیں گے؟ اسے کہہ دو کہ نہیں، ہم اپنی بیٹی نہیں بیاہیں گے، ہم اپنی بیٹی نہیں بیاہیں گے، اسے کہہ دو، انکار کر دو۔ شوہر نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ کہنے لگے کسی نے بھی بھیجا ہو، ہماری بیٹی اتنی گری پڑی تو نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی بیٹی کو دے دیں، اسے کہہ دو کہ نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میاں بیوی کے درمیان کیا ہو سکتا ہے؟ مشورہ لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باہر نکلے اور وہی بات جو بیوی نے سمجھائی وہ انہوں نے جا کے اس سے کہہ دی کہ بھئی ایسا ہے کہ گھر میں رضامند نہیں ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو ہم اپنی بیٹی بیاہیں، اس لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ حضرت جلیبیب نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی بھیجا تھا، ان کا پیغام ہم نے آپ کو پہنچایا، اب جا کے یہ بات میں ان سے کہہ دوں گا۔ پلٹے تھے، ابھی تھوڑی دور وہ گئے ہی تھے کہ بیٹی بھی کہیں کواڑ کے آڑ سے یہ باتیں سن رہی تھی، بیٹی بھی سن رہی تھی۔ بیٹی نے جب یہ بات سنی کہ ابا نے اس رسول کے بھیجے ہوئے شخص سے شادی کا انکار کر دیا تو اس نے اندر سے آواز دی کہ ابو روکو اس اللہ کے بندے کو، آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ اس کو میرے رسول نے بھیجا ہے۔ آپ راضی ہیں؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر مجھے کوئی اعتراض نہیں تو آپ دونوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، میری شادی اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ ہے اسوہ، عورت کا نمونہ ہے یہ صحابہ، جن کی پرورش، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، آپ کے فرمودات کے سائے میں ہوتی ہے۔ روکو، کہیں اللہ کا قہر نہ اس گھر کے اوپر اتر جائے اور رسول کا جو بھیجا ہوا شخص ہے وہ ناراض اللہ کے نبی نہ ہو جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، وہ ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہو جائے۔ میں ان کی رضا کے لیے اس بندے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی ہوئی، جی جناب، شادی ہوئی، لیکن اسی دن
جنگ کا اعلان ہوا. جنگ کا اعلان، شادی ہوئی کہ نہیں؟ شادی ہوئی اور جنگ کا اعلان ہوا. حضرت جلیبیب نے کہا اللہ کے نبی میں بھی شریک جہاد ہوں گا. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری شادی؟ بولے نہیں، وہ بعد کی بات ہے، لیکن ہم اس وقت اللہ کے دین کے دفاع کے لیے نکلیں گے، آپ فوج تیار کریں، ہم فوج میں رہیں گے. گئے. غالباً وہ غزوہ احد تھا یا غزوہ، مجھے برابر غزوے کا پتہ نہیں ہے، کسی غزوے کوئی غزوہ تھا. گئے اور اس کے بعد جنگ ختم ہوئی اور لاشوں کو جب جمع کیا گیا تو اللہ کے نبی نے ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا. شہید ہو گئے اللہ کے نبی. دلہن سے ملنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملا، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے ان کے سر کو اپنے گود میں رکھ کر کے کہا جلیبیب کی تو شادی بھی ہوئی تھی. یہ تھے صحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر، ان کی فرمودات پر وہ عمل کرتے تھے. وہ چونکہ چراکی اس لیے نہیں کرتے تھے. بات چلی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، فاطمۃ الزہرا کی. حضرت علی سے کہا مہر لاؤ. حضرت علی نے کہا کیا ہے مہر؟ کہا کچھ نہیں، چلے پلٹ گئے. غور و فکر کیا، کیا ہے؟ تلوار ہے. وہ فوجی لباس ہے جو لوہے کا زرہ ہوتی ہے وہ ہے، اور وہ تبر ہے جس سے وہ تلواروں کو روکتے ہیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈھال ہے. یہی 3-4 چیزیں لے کر بازار میں گئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے. چونکہ وہ پہلے سے اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے داماد تھے، اپنا مدعا بیان کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ بھئی ہمارے ساڑو بننے والے ہیں تو کیوں نہ ان کی مدد کی جائے. وہ کہا یہ میں خرید لیتا ہوں، کتنے میں تم بیچو گے؟ جتنے میں بیچو گے اتنے میں تمہیں دے دوں گا. دیا. اتنے پیسے، اتنے درہم ان کو دیے، اور وہ درہم لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت علی حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن مبارک کو پھیلایا اور اس درہم کو اسی کے اندر رکھا، اور اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی نکالی اور صحابہ سے کہا فاطمہ کا گھر بناؤ، فاطمہ کا گھر بناؤ. ایک مٹھی نکالا، فاطمہ کے لیے خوشبو لاؤ. ایک مٹھی درہم نکالا، فاطمہ کے لیے کپڑے شپڑے کا انتظام کرو، بناؤ. کس کے مہر سے؟ کس کے پیسے سے؟ بولو. اللہ. یہ ہے صحابہ، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو کون نافذ کرے گا؟ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کے نجات پا جاؤ گے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ختم، آمین کہہ دیا، رفع الیدین کر دیا، بس یہی اہل حدیثیت ہے، اور اہل حدیثیت نہیں ہے. یہ اس پہ کون عمل کرے گا؟ شادیوں کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے. معاشرے میں زنا پھیل رہا ہے، ہم کو تم کو نہیں معلوم ہے. گلی کوچے، کھیت محلے، بازار ہاٹ، کوئی بچا ہوا نہیں ہے. زناکاریاں عام ہیں. اللہ سے ڈرو. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا ہے کہ ہم سماج اور معاشرے کو صحیح راہ دیں، صحیح رخ دیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام لوگوں کے اندر پھیلائیں. اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کا اسوہ اور نمونہ، ان کی سیرتوں سے اپنے محفلوں کو روشن کریں، خوشبودار بنائیں. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، صرف شادی بیاہ نہیں. یہ بھی ایک باب ہے، یہ بھی ایک چیپٹر ہے جو میں نے آپ کو بتایا. ہر شوہر اور بیوی ایک کتاب ہے، تحفۃ العروس، اردو زبان میں، پتہ نہیں بنگلہ میں بھی ہوگی، ہمارے علماء نے کیا ہوگا بنگلہ زبان میں. اس کو اپنے تحفے میں، ہدیے میں ہر دولہا دلہن کو دے دیا کرو. شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو دو اور اس کو کہو یہ پڑھ لو بچہ، اس کو پڑھو، انشاءاللہ اس میں بہت سارے فائدے. تو مرد بنو جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹی کی شادی کی. آپ بھی، لڑکے والے بھی، لڑکی والے بھی، مہر لا کے دو، ہم اتنی مہر دیں گے. عربوں میں آج بھی جو ماں ہوتی ہے نا، ماں، ہمارے ہاں مادری حق ایک پتلی سی ساڑی یا کوئی کپڑا ایسا لپیٹ کے ماں جو جس نے پالا ہے بچی کو، اس کو مادری حق کے نام سے دیا جاتا ہے کہ یہ مادری حق ہے. وہ احسان سمجھا جاتا ہے کہ ہم مادری حق دے رہے ہیں. شادی بیاہ کی میں بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے. عربوں میں 5000 ریال کی کتنا انڈین بنے گا؟ جوڑ لو. صرف ماں لیتی ہے، ماں
شادی سے پہلے وہ ماں کا حق تمہیں دینا پڑے گا، یہ ماں کا حق ہے، دو۔ تب وہ ہاں کرے گی بیٹی کے لیے، باپ بھی تو ہاں کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن ماں نے اسے پالا ہے، اسی تربیت دی ہے، اسے دودھ پلایا ہے، اس کا سب کچھ کیا ہے، اس کا بھی حق ہے کہ نہیں حق ہے؟ بڑا جوان ہو گئی بیٹی، تم بھی جوش میں ماں سے مشورے نہیں لیتے ہیں؟ بیٹی کی یا بیٹے کی شادی میری مرضی، میں جہاں چاہوں اپنے بچے کی شادی، اپنی بچی کی شادی کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ ماں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ، اس نے پالا، اس نے پوتڑے صاف کیے ہیں، اتنے پیشاب پیخانے دھلے، ہم نے کون سے، مردوں نے کون سے پیشاب پیخانے صاف کیے؟ اس کی بھی عزت ہے، اس کا بھی جذبہ ہے، ہر بیٹے کی شادی، ہر بیٹی کی شادی کے وقت اس کا بھی اپنا ایک مہتو ہے، ہمیں اس سے بھی مشورہ لینا، ہمیں اس سے بھی پوچھنا، ہم اپنی مرضی ہر جگہ نہیں چلانا۔ میاں بیوی کی مرضیوں سے ایک گھر جنت بن جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ اسوہ، وہ بتایا نا، پوری قیامت تک آنے والی روحوں میں سے ان کو منتخب فرمایا، اور انہیں منتخب فرما کر ان کے لیے آسمان سے خطاب، لقب اور تمغے نجات عطا فرمایا، اور یہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے۔ سورہ توبہ کی کون سے نمبر کی آیت ہے؟ 100 نمبر۔ اور اس آیت کی خصوصیتیں بہت ہیں، لیکن اس میں ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی جنت کا ذکر فرمایا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، سب میں من تحتها الانہار، من تحتها الانہار ہے، لیکن یہی ایک آیت ہے جس میں من کا لفظ نہیں ہے، جس میں من کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، من تحتها نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم رب کے قرآن کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں اور سمجھیں اس طرح سے جس طرح صحابہ نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے۔ ہر آیت کی تفسیر موجود ہے، صحابہ نے بتائی ہے، حدیثوں کے معنی اور مفہوم، جہاں کہیں پریشانی آئی صحابہ نے بتائے ہیں۔ ہمیں اپنی مرضی اور اپنی منمانی دین کے اندر نہیں کرنا ہے، کیونکہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی، تربیت یافتہ، اللہ نے فرمایا کہ ان کی پیروی کرو، ان کی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ جو سابقون ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو یا چاہے انصار میں سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ مہاجرین انصار جو بھی ہیں ان کو بھی، اور جو لوگ ان کی اتباع کرنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کا لفظ یعنی اخلاص کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ کن کی؟ السابقون الاولون، وہی صحابہ کی جو اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے تینوں کے لیے بشارت ہے، کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب سے بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو، احادیث کو اس طرح سے سمجھتے ہیں، اور جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا اور نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سمجھایا، جنہیں تابعین کہتے ہیں، جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ کتنا بڑا ہدیہ ہے، کتنا بڑا گفٹ ہے اور کتنا بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے یہی نہیں بلکہ اللہ نے ایک اور خوشخبری دی کہ اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسی جنت تعمیر کر رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے نیچے سے
نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور یہی نہیں، چوتھی خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا خالدین فیہا، ایک دن، 1 برس، 10 برس، 100 برس نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے۔ اور پانچویں یہ ہے ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے جو لوگ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ صفت صحابہ کرام نے اپنے اندر پیدا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی انہوں نے کی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، وہی عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ کسی امتی کی اطاعت و پیروی کر کے تم یہ سوچو کہ دین کے اندر کامیابی حاصل کر لو، شریعت کے اندر، تمہیں اس کی اجازت نہیں۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کرنا تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ ایمان سے لے کر عقیدے سے لے کر اپنے عقیدے سے لے کر اپنے اعمال اور اپنے اخلاق اور معاملات، ساری چیزیں سب اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے نقش قدم پہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان صحابہ کی طرح ہونا چاہیے، ہمیں صحابہ کی پیروی، صحابہ کے انداز میں، کہ جب اللہ کے نبی نے، اور اتباع کا جو جذبہ صحابہ کا اسوہ تھا، آپ کو میں بتاؤں، صحابی رسول مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے آواز دی بیٹھ جاؤ، ابو ہریرہ انہی جوتوں میں بیٹھ گئے، اندر آ رہے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، کہا ابو ہریرہ میں نے تمہیں تو نہیں منع کیا تھا، تمہیں میں نے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ ایک دوسرا آدمی تھا جسے میں نے بیٹھنے کا حکم دیا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کیا معلوم کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، ہم نے تو دیکھا کہ آپ نے کہا بیٹھ جا، تو میں نے سوچا ابو ہریرہ تیرا اگلا قدم اگر اٹھے گا تو مسجد نبوی میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا، خیر اسی میں ہے کہ وہیں بیٹھ جا، میں جوتوں ہی میں بیٹھ گیا۔ یہ تھا نبی کے صحابہ کے اوصاف تھے، اور ایمان اور عقیدے اور توحید اور دیگر چیزیں سب پورا نمونے بھرے ہیں۔ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دو، اور اپنے بچوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی ہے، صحابہ کے منہج کو بیان کیا ہے، صحابہ کے طور طریقوں کو بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم میں آج بہت سارے ایسے جرثومے، ایسے بیکٹیریاز یافت لوگ جن کو یہ بیکٹیریاز لگ گئے ہیں اور کیڑے لگ گئے ہیں، وہ صحابہ میں کیڑے نکالنا شروع کر دیا انہوں نے۔ بعض محررین، بعض مصنفین کی تحریریں پڑھ کر اس طرح گمراہی میں چلے گئے کہ اپنے آپ کو صحابہ کے بالمقابل سمجھ رہے ہیں، فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے، ارے اس صحابی کے جوتے کے نیچے جو اس کے صحابی کے گھوڑے کے جو وہ تھے، کھر تھے، ان کھروں سے اڑنے والی جو خاک ہے، تم اس خاک کے برابر بھی نہیں ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے تو انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ادا فرمایا۔ تم اپنی فکر کرو، ان کی تاریخوں کو جن لوگوں نے لکھا ہے، کن لوگوں نے لکھا ہے، غور سے پڑھو، الٹ پلٹ کر کیسے صحابہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کلہم عدول، ہمارے پورے صحابہ عدل و انصاف والے، عدل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان کی توہین کرنے سے، انہیں گالی دینے سے۔ اور آج ہم میں بعض ایسے دریدہ ذہن اور بدخماش اور بدنصیب لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر تان کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا سمجھتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو نیگلیکٹ کرو، ان کو مجروح کر دو، تاکہ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور ہم اپنی منمانی جیسے چاہیں کریں، ہم اپنی منمانی قرآن کو جیسے چاہیں بیان کریں، حدیث کو جیسے چاہیں بیان۔ صحابہ ستارے ہیں، آسمان نبوت، آسمان اسلام کے صحابہ ستارے ہیں، جو ہر جگہ اپنی اپنی روشنیاں پھیلا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمیں صحابہ کی قدر و قیمت کرنا، ان کی زندگی سے ہم کو سیکھنا ہے، وہ کیسے عمل کرتے تھے اسی طرح سے ہم کو بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یعش منکم بعدی سیری اختلافا کثیرا، ہاں میرے بعد جو لوگ رہیں گے وہ اس امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، فعلیکم سنتی، تو اے میری امت کے لوگوں تمہارے لیے میرا طریقہ، وسنت الخلفاء الراشدین، اور اصحاب کا، خلفائے راشدین کا طریقہ، اس کو لازم پکڑنا، اس کو لازم پکڑنا، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ ہاں خلفائے راشدین، بہت سارے لوگ اپنی اپنی پتہ نہیں کیسے کیسے شیطانی بغض کو، حسد کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبانیں بدتمیزی کرتے ہیں، وہ استغفر اللہ، میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کاتب وحی، محترم اللہ کے نبی کے نسبتی برادر، جن کو ہم صالح کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے صالح ہیں۔ اللہ کے نبی کے کون ہیں؟
صالح ہیں اللہ کے نبی کے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ قیامت تک آنے والوں مومنوں کے لیے ماموں ہیں. ماموں کیسے ہیں معلوم ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام حبیبہ ہیں، تو ماموں ہوئے نا امت کے قیامت تک آنے، کیونکہ ام حبیبہ ہمیں ماں ہیں اور ان کے بھائی امیر معاویہ ہیں، تو امت تک آنے والی قیامت تک نظر سب کے لیے کیا ہوئی؟ امیر معاویہ ماموں ہوئی. تو ہمارے ماموں ہیں، وہ تمام مومنین کے ماموں ہیں، کفار کے ماموں نہیں ہیں، مشرکین کے ماموں نہیں ہیں، گستاخوں کے ماموں نہیں ہیں. وہ انکار کرتے ہیں، جائیں وہ چولہے بھاڑ میں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اس لیے کسی بھی ایسے شخص جو صحابہ کے اوپر صحابہ کرام حسین محمد میں حمل فرماتے ہیں، جو صحابہ کے اندر نقص نکالتا ہے، سمجھ لو فہو مبتدع، وہ بدعتی ہے، وہ رافضی، وہ اس کے ایمان کے اندر کمی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر اتنی بڑی شدت ہے تو جناب علی یہ دیکھو کیسے آپس میں لڑائی ہوئی. آپس میں بھئی وہ آپس میں لڑائی ہوئی، کس نے کروائی، کون کروائی، اس کی ہسٹری ہے، اس کی تاریخ ہے. حضرت عثمان غنی کو کیا مسلمانوں نے مارا؟ حضرت عثمان غنی، حضرت علی کو کیا مسلمانوں نے شہید کیا؟ حضرت امیر معاویہ کو خنجر کیا مسلمانوں نے مارا؟ کون لوگ تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیوں کے پھیلائے ہوئے جرثومے اور رایتوں کے پروردہ لوگ تھے، انہی سے متصل لوگ تھے، انہوں نے یہ تمام سب کیا. ہمارا یہ فرض بنتا ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا منہج، اہل الحدیث کا یہ ہے کہ صحابہ اپن آپس میں جو کچھ بھی ہوا ہم اس کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں. اللہ جانے اور وہ جانیں، ہم تو ان کے لیے محبت کا اپنے دلوں کے اندر محبت کا جذبہ رکھتے ہیں. ہم ان کی تکریم اور ان کی عزت میں وہ رضی اللہ عنہم ہیں، وہ رضوا عنہ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. بس یہی سرٹیفکیٹ ان کے لیے کافی ہے. ہم تو گنہگار، بدکار، سیاکار، ہم کیا کریں گے؟ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بہرحال یہ چند باتیں صحابہ کے تعلق سے، معاشرے کے تعلق سے اور صحابیات کے تعلق، بہت ساری چیزیں اسوہ ہیں، نمونہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمارے معاشرے اور سماج کو نیک اور صالح بنائے، اور بار الہ ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے، اور اس فتنے کے دور میں اللہ تعالیٰ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور میں علماء کی حفاظت فرمائے جو آپ کو صحیح منہج، صحیح دین کی طرف گائیڈ کریں، رہنمائی کریں. معاشرہ اور سماج شرک و بدعت سے بھرا ہوا، 80% مسلمان بدعت اور شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور مولویوں کے بھیس میں بہت سارے شیاطین بھی گھوم رہے ہیں، ان کو بھی سمجھیں کہ اللہ کا دین کیا ہے، رسول کا دین کیا ہے. یاد رکھو اللہ کا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین ہو سکتا؟ کسی کی بات دین نہیں ہے. یاد رکھو اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں صحابہ بھی آتے ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ ہمارے صحابہ کو لازم پکڑو، صحابہ کی سنتوں کو لازم پکڑو. تو یہ نہ کوئی کہے کہ ابھی تو انہوں نے کہا کہ صحابہ بھی ہیں، تو صحابہ جیسا قرآن سمجھتے تھے اس طرح سے سمجھو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں. میں چاہوں تو بتاتا، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں پھر آپ کی خدمت میں لائے، دوبارہ ملاقات کروائے، اور اللہ تعالی بار بار ملاقات کروائے، اور آپ جیسے لوگوں سے مل کر انتہائی مسرت اور انتہائی خوشی ہوئی. آپ کے جذبے، آپ کی محبت پہلی دفعہ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. ہم بھائی شعیب الرحمان صاحب کے مشکور اور ممنون ہیں کہ ان کی وجہ سے آپ لوگوں کی زیارت ہوئی، ورنہ وہ بہت بڑے خیر سے بھی محروم رکھتا. آپ لوگوں کو اللہ زندہ رکھے، شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، اللہ کے نبی کی دین کو زندہ رکھنے والا بنائے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والا بنائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.